میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو اتنا ہمارے ایکسپیکٹیشنز تھے سی پیک پہ اور ہونے بھی چاہیے تھے, بٹ نتھنگ ہیز ہیپنڈ. بلوچستان کو ابھی تک سپیک کا جو پروجیکٹ جس کی بڑی بات کی جا رہی تھی, بڑی خوشحالی آ جائے گی بلوچستان میں, بہت خوشحال ہو جائیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے. آئی تھنک وی شوڈ تھینک گاڈ کیا کہ ہم وی آر لوکیٹڈ نیکسٹ ٹو اے ہائپر پاور, این اکنامک ہائپر پاور. کیا بات کر رہے ہیں؟ ادھر غربت, بے روزگاری, جہالت, صحت کے مسائل, ٹیررزم اور بے حساب دوسرے مسائل ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں. اصل اس کو یہ ہے کہ پاکستان اس وقت اپنے کمزور ترین فیز میں سے گزر رہا ہے, پولیٹیکلی, اکنامکلی, فوجی اعتبار سے, ہر لحاظ سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں, تو وہ ہمیں پریشر میں رکھنا چاہتا ہے. بھائی جو امیدیں تھی, میں تو سوچ رہا تھا یہ جو کارا کورم ہائی وے ہے اس پہ تو کوئی مانے ایک 5 گز کا یہ اسپیس نہیں ہوگا, اتنے انڈسٹریز سیٹ اپ ہو سکتے ہیں. ارے بہنا چریا, تیرا دماغ تو نہیں اور خراب؟ آپ سوچئے تو صحیح, کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارا ٹیریٹری اور علاقہ ایک ہائپر پاور کو اٹ برنگز اٹ 10 days کلوزر ٹو اٹس ایکسپورٹ ڈیسٹینیشن. مانے اتنا ان کا وقت بچتا ہے, اور ہمارا نیڈ دیکھیے کتنا ہے آف انڈسٹریلائزیشن, آف ٹیکنیکل انوویشن, اینڈ کیا کیا ہم نہیں کر سکتے. بٹ واٹ ہیو وی ڈن؟ چین کو کیا کیا نہیں ضرورت ہے, ہمارا چیپ لیبر ضرورت ہے, اور ہمیں چین سے کیا کیا نہیں ضرورت ہے. ظفر لالی صاحب, ایک اور اہم بات آپ نے اب ذکر کر دیا سی پیک کا, تو چائنیز پرائم منسٹر نے یہاں اسلام آباد سے ورچولی گوادر پورٹ کا افتتاح کیا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ایک بہت بڑا تاریخی موقع تھا کہ وہ گوادر میں جا کے یہ تاریخ رقم ہوتی, نہ کہ ادھر یہاں پہ بٹن دبا کے یہ جو واقعات ہوئے کانفرنس سے پہلے کچھ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اور چائنیز لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی, تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ موقع گوا دیا ہم نے, اتنا تاریخی موقع؟ بالکل, وی ہیو ڈن نتھنگ. کوئی ہماری جو پوٹینشیل تھی کچھ نہیں ہوئی ہے. یہ چھوڑیں, یہ شنگھائی آرگنائزیشن جو ہے یہ تو وقت لگے گا, ٹائم لگے گا, اور اس سے کوئی خاص نہیں نکلے گا. جو بائی لیٹرل کوآپریشن اور اکنامک اگریمنٹ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہو سکتے ہیں, وہ اور بھی ایونیوز ہیں, اور بھی وینیوز ہیں جدھر ہم وہ کو مل سے کر سکتے تھے. مگر چلو ایک اور اچھا مل گیا ہے جس میں چین اور روس بھی ہیں, ان کا بھی سپورٹ ہے. مگر یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, اٹ از اے شاکنگ ڈس اپوائنٹمنٹ. بھائی یہ تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ آف چائنا کو پہلا وہ فلائٹ لے کے آتا بیجنگ سے اور لینڈ ہوتا, اور پھر یہ سب ہونا تھا. ویری رائٹ, یو آر کریکٹ. 21ویں صدی نے بلوچستان پہ کوئی اثر نہیں ڈالا. بلوچستان کا پاپولیشن سب سے کم ہے تمام پروونسز کے حوالے سے, پھر بھی وہاں پہ ڈرامیٹکلی ایک ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے, لوگوں کو روزگار نہیں ہے. وہ منتیں کرتے ہیں ہمیں روزگار ملے, اگر جب روزگاری نہیں ملے گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ چوری کریں گے, وہ اسمگلنگ کریں گے, اور وہ مجبور ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے گھر والوں کو کھانا تو کھلانا ہے نا, اپنی ضروریات کو تو پورا کرنا ہے. حکومت تو اپنی ذمہ داری سے بری و ذمہ ہوئی بیٹھی ہے, چاہے کبھی بھی کوئی بھی حکومت آئی ہو. انہوں نے بلوچی لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ میں نے تو جتنی تاریخ پڑھی, جتنے میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں ان تمام معاملات کی, انٹرنیشنل ریلیشنز کی, اپنے ملک کی معاملات کی, مجھے تو کبھی نظر نہیں آیا کہ بلوچیوں کے لیے ہم نے کبھی کچھ کیا ہو. آپ ان کو روزگار دینا صحیح طریقے سے, تو کیوں کریں گے غلط کام؟ کیا کوئی شخص اپنی خوشی سے غلط کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے یار, وہ اپنی مجبوری کے پیچھے کرتا ہے. میں ان چوروں کی بات نہیں کر رہی جو خربوں میں کھیل رہے ہیں, ان کی حوثی نہیں مٹ رہی. میں آپ جیسے, مجھ جیسے, ہم تو بہت بہتر ہیں, ایک عام آدمی کی بات کر رہی ہوں. پھر ہماری گورنمنٹ نے تعلیم کو کبھی توجہ نہیں دی بلوچستان میں. لڑکیوں کے ساتھ بہت مظالم ہوتے ہیں, یہ میں نے بہت پروگرامز کیے ہیں اس پہ کہ کم عمر میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں, انہیں تاوان میں دے دیا جاتا ہے, ان کے ساتھ بہت مظالم ہوتے ہیں. لیکن ہم تعلیم پہ ان کی کوئی توجہ نہیں دیتے, چاہے لڑکی ہوں یا لڑکے ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. دراصل یہ ہوتا ہے کہ ریجنل جو آرگنائزیشنز ہیں, اور بالخصوص ایسی آرگنائزیشن جس میں روس اور چین دونوں موجود ہیں, اور ان کی اہمیت کے پیش نظر پاکستان بھی اور انڈیا بھی, قطع نظر اس کے کہ ہمارے آپس میں اختلافات جتنے بھی ہوں,
ہم ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر بھی میٹنگز اٹینڈ کرتے ہیں, چاہے وہ کسی اپروپریٹ لیول پر ہوتی ہے, وہ ضروری نہیں کہ ہیڈ آف گورنمنٹ یا ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ. جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ایجنڈا ہے اور ان کا جو ورکنگ میتھڈالوجی ہے, اس میں بائی لیٹرل ڈسپیوٹس یا بائی لیٹرل تعلقات تو نہیں ایجنڈے پر ہوتے, اور نہ ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کوئی مسئلہ. گورنمنٹ اسکولوں کے حالات وہاں بہت خراب ہیں. اول تو وہاں اساتذہ ہیں نہیں, جو اپوائنٹمنٹ آپ کرائیں کسی کی تو وہ لوگ وہاں پہ جانا نہیں چاہتے. اساتذہ بھی وہاں پہ عموماً آپ کو گائے, بھینسیں اور گوٹس اور یہ سب چیزیں بندھی ہوئی نظر آئیں گی جو زمینداروں کی وہاں پہ ہوتی ہیں, یا جو چرواہے ہوتے ہیں وہ ان لوگوں نے وہ جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے, وہاں گھاس جنگلی بہت اگ رہی ہے اور وہاں پہ وہ لوگ چرتے پھرتے ہیں جانور. سائنس لیبارٹریز تو ہیں ہی نہیں کوئی. اگر کوئی بیمار ہے تو ہیلتھ کیئر نہیں ہے, کوئی ڈھنگ کی لیبارٹری نہیں ہے, ڈاکٹرز نہیں ہیں وہاں پہ, ڈاکٹرز جانا نہیں چاہتے اچھے. دیکھیے ان تمام معاملات کے بارے میں تو میں نے نہیں سنا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی میٹنگ بلائی ہو, محسن نقوی صاحب نے کوئی میٹنگ بلائی ہو, کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نے کوئی میٹنگ بلائی ہو. ان معاملوں کو کون دیکھے گا؟ اور جب ہم ان مسئلوں کا حل نہیں کرتے تو جو باہر کے ہاتھ ہوتے ہیں, جو ہم ہر بات کو کہتے ہیں باہر کے ہاتھ, وہ صرف تب آپ کے حالات سے کھیل سکتے ہیں جب آپ ان کو اپنے حالات سے کھیلنے کا موقع دیتے ہیں. انہیں موقع نہ دیں, کوئی نہیں کھیلتا.